جن لوگوں کے کمرے میں بیت الخلا ہوتا ہے، کیا ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اٹیچ باتھ روم والے کمرے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا بیت الخلا والے کمرے میں نماز ہو جاتی ہے؟ 90% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر آج کل گھروں کی تعمیر کا انداز بدل چکا ہے۔ اکثر گھروں میں بیڈ روم کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے کمرے کے ساتھ بیت الخلا موجود ہے تو کیا اس کمرے میں نماز پڑھنا درست ہے؟ کیا ایسی جگہ نماز ادا کرنے سے نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آج ہم قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں اس مسئلے کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام پاکیزگی اور طہارت کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ بہت سے لوگ ایک حدیث سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بعض مقامات پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے قبرستان یا بیت الخلا۔ یہاں بیت الخلا سے مراد وہ اصل جگہ ہے جہاں نجاست موجود ہو اور جہاں رفع حاجت کی جاتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی بڑے کمرے کے ایک کونے میں الگ دروازے کے ساتھ واش روم بنا ہوا ہے تو پورا کمرہ بیت الخلا کے حکم میں آ جائے گا۔ فقہائے کرام نے واضح فرمایا ہے کہ اگر جگہ الگ ہو، نجاست پھیلی ہوئی نہ ہو اور صفائی کا مکمل خیال رکھا گیا ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر قبلہ کی سمت باتھ روم ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر درمیان میں دیوار ہے اور الگ حصہ ہے تو نماز درست ہے۔ شریعت نے اس بارے میں سختی نہیں کی۔ اصل مقصد خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اگر انسان ہر وقت انہی وسوسوں میں الجھا رہے گا تو نماز کا سکون اور توجہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو عبادت سے روکنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی طہارت کے بارے میں، کبھی وضو کے بارے میں اور کبھی نماز کی جگہ کے بارے میں۔ اگر آپ کی جگہ واقعی پاک صاف ہے تو بار بار شک کرنا مناسب نہیں۔ دین میں آسانی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ محض شک کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا جب تک واضح دلیل نہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ کے کمرے کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم ہے اور آپ یہ سوچ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید نماز قبول نہ ہو تو یہ درست رویہ نہیں۔ نماز ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ اگر کمرہ صاف ستھرا ہے تو وہی نماز پڑھ لیجئے، بلکہ کوشش کیجئے کہ ایک صاف ستھری جائے نماز مخصوص کر لیں۔ اس سے دل کو بھی اطمینان رہے گا اور عبادت میں خشوع و خضوع بھی بڑھے گا۔ آخر میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرماتے ہیں۔ بلا تحقیق سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ ہمیشہ مستند علماء سے مسئلہ معلوم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، وسوسوں سے بچائے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو سکے۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔